دوستو، 3 بڑی اہم خبروں سے آپ لوگوں کو آگاہ کرنے والا ہوں۔ اگر آپ مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کو چاہنے والوں میں سے ہیں تو ان کے لیے بہت بڑی خوشی کی بات ہے اور ان کے لیے خوشخبری ہے۔ خوشخبری یہ ہے کہ ابھی جھارکھنڈ میں اور مہاراشٹر میں الیکشن ہے اور ووٹنگ ہونا ہے، تو اسی کے متعلق آپ لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ جھارکھنڈ میں مجلس اتحاد المسلمین ایم کے صدر جناب اسد الدین اویسی صاحب نے کتنی سیٹوں پر لڑنے کا فیصلہ کیا ہے۔ آپ لوگوں کو بتا دوں، جھارکھنڈ میں اویسی کی پارٹی 7 سیٹوں پر ایم نے اپنے امیدوار اتارے ہیں، جس میں کہ پاکوڑ سے حاجی تنویر عالم صاحب پرتیاشی ہوں گے، نمبر 2 محکمہ سے کامران خان پرتیاشی ہوں گے، نمبر 3 رانچی سے مہتاب عالم امیدوار پرتیاشی ہوں گے، نمبر 4 جمشید پور پچھم سے بابر خان امیدوار پرتیاشی ہوں گے، نمبر 5 چترا سے سبودھ پاسوان امیدوار پرتیاشی ہوں گے، نمبر 6 بڑکا گاؤں سے شمیم انصاری امیدوار پرتیاشی ہوں گے، نمبر 7 گدوا سے این خان امیدوار پرتیاشی ہوں گے۔ یہ سب کے سب ایم سے لڑیں گے۔ تو یہ تھے جھارکھنڈ کے مجلس کے پرتیاشی امیدوار۔ اب میں بات کرتا ہوں مہاراشٹر کی۔ ایم پارٹی کتنے سیٹوں پر لڑے گی؟ مالیگاؤں سے ایم کے پرتیاشی ہوں گے مفتی اسماعیل صاحب، جو کہ کافی بہترین عالم دین ہیں، اور امتیاز جلیل صاحب اورنگ آباد سے لڑیں گے۔ تو آپ سبھی سے گزارش ہے کہ ایم کی مٹھی کو مضبوط کریے۔ انشاءاللہ آنے والا وقت میں ہمارے لیے بہت کام آنے والا ہے، اور آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جناب اسد الدین اویسی صاحب کے لیے دعا ضرور کریں، اللہ ان کو کامیابی عطا فرما۔ لیکن ابو طالب رحمانی صاحب نے جو بات کہی ہے الیکشن کو لے کر، صاحب کی بات میں چاہتا ہوں کہ غور سے سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں پولیٹکس میں مسلمانوں کا کیا مقام ہے۔ جہاں تک پولیٹکس کی بات ہے، میرا اپنا تجزیہ، میرا ایک اپنا معمولی طالب علمہ جو تجربہ ہے، طالب علمانہ تجربہ، میں وہ رکھنا چاہتا ہوں۔ ہندوستان میں کانگریس پارٹی ہو یا جنتا دل، ٹوٹی ہوئی جنتا دل، بکھری ہوئی جنتا دل، سمٹی ہوئی جنتا دل، یا جنتا دل جو رہی ہو، اور بی جے پی، سی پی ایم، چونکہ میں کلکتہ میں رہتا ہوں تو میں نے کمیونسٹ پارٹی کو بہت قریب سے دیکھا ہے، یا ٹی ایم سی ہو، یا نتیش کمار صاحب کے جے ڈی یو ہو، جو نتیش جی، جو لوگ مجھے جانتے ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ نتیش جی، لالو جی میرے اچھے دوستوں میں سے ہیں، رہے ہیں، اور بات ابھی بھی ہوتی رہتی ہے۔ بنگال میں دیدی سے مراسم ہیں۔ میں ان سب حوالے کے بعد اب آپ سے ایک بالکل سچی بات کہنا چاہتا ہوں۔ میں بہت قریب رہا ہوں ان لوگوں کے، یقین مانیے، اور بہت قریب رہ کر بہت قریب کی بات بتانا چاہتا ہوں۔ یہ ساری پارٹیاں ہندوستان میں، ان کے جھنڈے الگ ہیں، ان کے نعرے الگ ہیں، ان پارٹیوں کے نام الگ ہیں، مگر ان کا مسلمانوں کے بارے میں ایجنڈا بالکل ایک ہے، بالکل ایک ہے۔ جو بی جے پی کی وہی کانگریس کی ہے، معاف کیجیے گا، معافی چاہتا ہوں، عرض کر رہا ہوں، بہت سو کی دکانوں پہ خطرہ پڑ جائے، میری ان باتوں سے بہت تکلیف ہوگی، لیکن مجھے معاف کر دیجیے گا، میں آپ کا چھوٹا بھائی ہوں۔ ایک ایجنڈا مشترکہ ہے تمام پارٹیوں میں کہ مسلمانوں کو داماد تو بنایا جا سکتا ہے، لیڈر نہیں بنایا جا سکتا۔ یہ بالکل طے ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ اس وقت رات ہے، اس پر تو شک کر لیجئے گا، لیکن یہ جو باتیں آپ کا بھائی عرض کر رہا ہے، اس پہ کبھی شک نہ کیجیے گا۔ یا آپ کو داماد بنا سکتے ہیں، یا آپ کو منسٹر بنا سکتے ہیں، یا آپ کو ایم ایل ایم پی بنا سکتے ہیں، یا آپ کو کبھی لیڈر اور قوم کے قائد بننے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ آپ کا کام صرف اتنا ہوگا کہ آپ جس پارٹی میں رہیں، اس پارٹی کا مال اپنی قوم میں بیچیں، اور قوم کی باتوں کو اپنی پارٹی کے ہائی کمان تک کہنے کی اوقات ہندوستان میں اس وقت میری معلومات تک کسی مسلمان کے مائی کے لال کے پاس نہیں ہے۔ یہ بالکل ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں۔ دوسرا کام مسلم لیڈروں کا یہ ہوتا ہے کہ سال میں افطار پارٹی کے نام پر جو بھوکے پیاسے روزے دار رہیں، وہ آنے والے جو رکابی پکڑے ہوئے فقیروں کی طرح لائن میں کھڑے ہوتے ہیں، جو باپ کے جنازے میں ٹوپی نہیں پہنتے، افطار میں ٹوپی پہن لیا کرتے ہیں، ایسے مکار روزے داروں کے لیے جو افطار کے بعد مغرب کی نماز کے لیے نہیں دوڑتے، لیڈر کے پیچھے پیچھے دوڑتے، ایسوں کی میزبانی مسلمان کریں۔ یہ پولیٹکس کا ترجمہ مسلمانوں کے لیے رہ گیا ہے۔ آپ کے ہمارے لیے ایجنڈے الگ ہوتے ہیں، کام تو دوسروں کے لیے ہوتا ہے، لیکن اب ہم کریں کیا؟ یہ تو پرابلمس ہیں، ہمیں کرنا کیا ہے؟ دیکھیے، میرا خیال یہ ہے کہ ہم تھوڑا سنجیدہ ہو جائیں، بولنے سے زیادہ ہم خاموش رہنا سیکھ لیں۔ ہم پولیٹیکل پارٹیوں کو جوائن تو کریں، لیکن بالکل ڈپلومیٹک انداز میں جوائن کریں، کہ میٹنگوں میں جائیں، فنکشن میں جائیں، الیکشن میں کیمپین کریں،
लेकिन बिल्कुल सेपरेट रहकर अपने बिजनेस पे ध्यान दें और अपने बिजनेस को स्ट्रांग करें। हम लोग क्या करते हैं कि मुसलमानों की एक बड़ी अच्छी आदत यह है कि मुसलमान एक वफादार कौम है, इसमें कोई शुबा नहीं, लेकिन उस वफादारी का गलत फ़ायदा ये उठता है कि वो जब पार्टी में जाते हैं तो वे समझते हैं कि इनकी नाफरमानी गोया कि नऊज़ बिल्लाह खुदा की नाफरमानी है, और वो इस कदर वफादार बन जाते हैं कि उस पार्टी की वफादारी के चक्कर में, माफ़ कीजिएगा, वो अपने रब के बागी बन जाते हैं। वो अल्लाह और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत से कभी कभी बहुत दूर चले जाते हैं। ये बड़ा नुकसानदेह। अब आप खामोश रहना सीखें, वॉच करना सीखें, पॉलिटिकल पार्टियों को ऑब्जर्व करें, उनको चेक दें। कहा बिल्कुल मैं आपके साथ हूं, लेकिन आप सोचें आपको क्या करना है, आपका वोट किधर जाएगा, आप किधर क्या काम करेंगे। इलेक्शन से पहले आप कैलकुलेशन कीजिए, इस मुल्क का क्रिश्चियन सड़कों पर निकल के जलसा क्यों नहीं करता, इस मुल्क के ईसाई निकल कर बड़े बड़े जुलूस क्यों नहीं निकालते। सारे मसाइल हमारे ही हैं, दूसरों कोई मसाइल नहीं है, सारे प्रॉब्लम्स हमारी ही हैं। आखिर हम लोगों ने क्या कर रखा है। अच्छा, हमारा एक बड़ा प्रॉब्लम यह है कि अगर नीतीश जी की पार्टी हार गई तो हमें तकलीफ, लालू जी हार गए तो हमें तकलीफ, दोनों के झगड़े हो गए तो हमें तकलीफ, कांग्रेस हार गई हमें तकलीफ, बीजेपी जीत गई हमें तकलीफ। हमने सारे दर्द का ठेका ले रखा है। आखिर हमने क्या कर रखा है। जो जीते हैं वो हमारे चचा नहीं, जो हारे हैं वो हमारे मामू नहीं। ये सीखना शुरू कीजिए, अपनी हिम्मत रखिए, और हिम्मत रखकर काम ये कीजिए कि बिल्कुल ताल से ताल मिलाकर जो भी हुकूमतें हैं मिलकर चलिए, और आपका अपना एजेंडा होना चाहिए, आपके अपने एजेंडे होने चाहिए, आपकी अपनी तहकीक होनी चाहिए। तो दोस्तों, आप लोगों ने सुन लिया इस वीडियो के बारे में, और AIM के बारे में क्या राय रखते हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी एक नई वीडियो के साथ, जब तक हमें इजाज़त दीजिए एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, मैं आपका दोस्त फैज़ान आलम, और आप देख रहे हैं फैज़ान माही मीडिया।